للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَحَتَّى يَطْهُرْنَ۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سامعین محترم، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن کے ضمن میں عرض کروں گا اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ احباب کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ اور ایک مقام پر یہ فرمایا حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہ عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں پاک ہو جائیں۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور کب نہ جاؤ؟ وَأَنْتُمْ سُکارى، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اور یہاں تک کہ تم جان لو اس بات کو کہ جو تم کہتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب اس وقت تک نہ جاؤ کہ اس حالت میں نہ جاؤ کہ تم نشے میں ہو۔ وَأَنْتُمْ سُکارى، کہ تم نشے میں ہو۔ اور حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، اور یہاں تک نہ جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور تب جاؤ جب تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ حالت جنابت میں جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، اور مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو تیمم بجائے غسل کے، بجائے وضو کے تیمم جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر 3 مقامات پر غسل کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور ایک آیت کے اندر تو بظاہر فرما بھی دیا کہ اے ایمان والو تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ جس وقت کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، اور یہاں تک کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ اور جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو اور غسل نہ کر لو تب تک جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اگر تم سفر میں ہو تو وہاں پانی نہ ملے، میسر نہ آئے، تو بجائے غسل کے تم تیمم کر سکتے ہو۔ اور اسی ایک آیت کو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اسی ایک آیت کو جاہلانہ طور پر کچھ عوامی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی کم علمی کی بنا پر اس آیت کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ صرف وہ اتنی ہی آیت کو پڑھتے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بھئی اگلی آیت بھی پڑھو نا، اس کس حالت میں نہ جاؤ؟ وہ یہ پوری آیت ہے کہ انتم سکارا، کہ تم جب نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو یہاں پر آج میں غسل کا سنت طریقہ جو احادیث میں وارد ہوا ہے، جس طرح نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کرنے کی تلقین فرمائی ہے، جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ غسل کس طرح کرنا ہے، آج ہم اس طریقے کو پڑھیں گے، سنت طریقے کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ یہ ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں جان ارشاد فرما رہی ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح شروع کرتے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور اس کے بعد نماز جیسا وضو کرتے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو ہے وہ وضو کا فرماتے، پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں کو پانی کے اندر ڈال کر اپنے سر کے جو بال ہیں ان کی جڑوں کو تر فرماتے، پھر صرف سر کے اوپر 3 مرتبہ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر، تمام جسم اطہر پر پانی بہاتے۔ اور انہی کتابوں میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یعنی جو پہلے حدیث پاک میں نے بیان کی ہے اسی کو یہ کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں جان ارشاد فرما رہی ہیں کہ حضور کے نہانے کے لیے میں نے پانی جو ہے وہ رکھا نکال کر، تو حضور اور پردہ کیا، 4 دیواری کی پردہ کیا، تو حضور نے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور پھر جو ہے وہ پھر استنجا کیا، پھر زمین پر مٹی پر ہاتھ لگا کر مل کر اس کو ہاتھ کو دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک کے اندر پانی ڈالا اور پھر جو ہے وہ ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر جو ہے پانی بہایا۔ تو یہی طریقہ پیچھے میں نے بیان کیا ہے کہ اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا آگے بھی۔ پھر ایک نئی بات کہ اس جگہ سے ہٹ کر جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا پانی جو ہے وہ بہایا اپنے جسم کے اطہر کے اوپر، اس جگہ سے ہٹ کر حضور نے اپنے پائے مبارک دھوئے۔ اس کے اندر کیا حکمت موجود تھی کہ اس جگہ پر جو ہے وہ پاؤں نہیں دھوئے، اس جگہ سے ہٹ کر پائے مبارک دھوئے؟ تو اس کے اندر یہ حکمت موجود ہے کہ اس دور کے اندر جب جو یہ غسل خانے نہیں ہوا کرتے تھے، پکے غسل خانے، اب تو جو ہے نا وہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں کہ سیدھا پانی جو ہے وہ گٹر کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں پر اس دور کے اندر اس طرح کا نظام نہیں تھا، تو غسل خانے کے اندر ہی وہ پانی جمع ہو جاتا تھا، تو اس لیے وہ جو پانی ہوتا تھا وہ مائع مستعمل تھا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے ہٹ کر اپنے پائے مبارک دھوئے، اس میں یہ حکمت تھی۔ اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا،
اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ مشک آلودہ کا ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ حضرت ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو اپنے پاس کھینچ لیا اور اس کو فرمایا، اس کو کھینچ کر اس سے کہا کہ اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ دیکھیے کہ حضور نے جب اپنی امت کی تعلیم کے لیے شریعت کو بیان کیا تو کس اثر انداز سے کیا کہ وہ ایک علماء کے نزدیک ایک جملہ ہے کہ شرع کے اندر شرم نہیں اور شرع کے اندر بے حیائی بھی نہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر سے ہمیں یہ موضوع ملتا ہے کہ اگر کسی عورت نے بھی سوال کیا ہے تو اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی برقرار رہے اور جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ آ جائے۔ کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے بارگاہ اقدس میں ایک انصار عورت حاضر ہوئی، اس نے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا تو حضور نے ان کو تعلیم فرماتے ہوئے کہا کہ ایک کپڑا لو خوشبودار، اس سے طہارت کرو پہلے۔ اس نے 3 بار یہ عرض کی کہ حضور اس سے طہارت کیسے حاصل کروں؟ تو پھر حضور نے تیسرے مرتبہ سبحان اللہ کہا، پھر کہا کہ اس سے طہارت کرو۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر موجود تھی تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور اس کو کہا کہ اس سے خون کے اثر کو صاف کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سر کی چوٹی مضبوطی سے گوندتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور اگر اتنی سخت گندی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر عورتوں کے حوالے سے ایک حدیث پاک کی روشنی کے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو گیا کہ حضور سے ایک عورت نے جو ہے حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان، انہوں نے سوال کیا، عرض کرتی ہیں کہ حضور میں اپنی جو ہے وہ سر کی جو چوٹی ہے اس کو مضبوطی سے گوندتی ہوں، مضبوطی سے اس کو باندھتی ہوں، تو کیا جب میں غسل کرتی ہوں اس کو کھول ڈالوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تجھے صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ تو اس پر پانی بہا لے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے بالوں کی جو جڑیں ہیں اس کو تر کر لے۔ اگر اتنی مضبوطی سے تم نے باندھی ہے کہ بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ تر نہیں ہوتی تو اس طرح غسل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔